السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، فصل ثانی چل رہی ہے جس میں اشراق فی العلم کی مذمت میں قرآنی آیات اور احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ آج کے درس میں سورہ لقمان آیت نمبر 34 کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مؤلف فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ فرماتے ہیں مؤلف، اور کہا اللہ صاحب نے یعنی سورہ لقمان میں، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے خبر قیامت کی، اور وہی اتارتا ہے میں اور جانتا ہے جو کچھ کہ مادہ کے پیٹ میں ہے، اور نہیں جانتا ہے کوئی کہ کیا کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا خبردار۔ یہ آیت کریمہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ ان 5 چیزوں کا جاننا اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، اسی کے پاس ہیں یہ 5 چیزیں اور ان کا علم۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح سے بارش کب نازل ہوگی، اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کے تعلق سے بھی کوئی نہیں جانتا ہے، اور کوئی آدمی یہ بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کمانے کا اسے موقع ملے گا یا موقع نہیں ملے گا، اور کس زمین میں اس کی وفات ہوگی، موت ہوگی، کس زمین میں جا کر وہ مر جائے گا، اس کے بارے میں کوئی بھی نفس نہیں جانتا۔ بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت یہاں اس اعتبار سے ثابت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، یا کب بارش ہوگی اس بات کا علم، یا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس بات کا علم، یا کل آدمی کیا کمائے گا اس بات کا علم، اور کس جگہ جا کر اس کی موت ہوگی، وفات ہوگی، اس بات کا علم، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بات بیان فرمائی، اس بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے، اور حصر کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی اسی کے پاس ہے، کسی اور دوسرے کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یاد رہے، جو آج کل ترقی کے زمانے میں موسم کے ماہرین یہ بتلاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، فلاں جگہ اتنی ہوگی، فلاں جگہ اتنی ہوگی، یہ ایک تخمینہ اور ایک اندازہ ہوتا ہے جو وہ تجربے کی بنیاد پر لگاتے ہیں، یہ علم نہیں۔ علم کہتے ہیں پختہ علم، یعنی پختہ جانکاری جس کے غلط ہونے کا امکان ہی نہیں ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ماہر موسمیات جو ہیں ان کی کبھی کبھی اندازے غلط ہو جاتے ہیں، جو پرسنٹیج بتلاتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اندازے اور تخمین سے، تو وہ کبھی کبھی اندازے بھی ان کے غلط ہو جاتے ہیں۔ پرسنٹیج جس اعتبار سے وہ بتاتے ہیں کہ اتنی % بارش ہوگی، اتنی % ہو، کبھی کبھی اس کے برخلاف ہوتی، کبھی تیز ہو جاتی، کبھی ہلکی ہوتی ہے، اور وہ محض ایک اندازہ ہوتا ہے، تخمینہ ہوتا ہے۔ یہ
مکمل جانکاری بیان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانکاری یقینی ہے، کب بارش ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی اور نہیں ہوگی تو کہاں نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، یہ ساری جانکاری اللہ رب العالمین ہی کے علم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ اسی طرح سے آج مشینوں کے ذریعے سے رحم مادر میں کیا ہے اس کی بھی جانکاری لے لی جاتی ہے اور بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن یاد رہے یہ جانکاری جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور آج مشینوں کے ذریعے سے جس بات کو معلوم کیا جاتا ہے وہ ایک دم الگ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کیا اور کون میں فرق ہوتا ہے، کون یعنی کون سا بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس بارے میں وہ جانکاری دیتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس بات کے سلسلے میں بیان فرمایا، اور یہ کیا ہے یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک شکل اور صورت نہیں بن پاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ جب وہ محض نطفے کی شکل میں ہوتا ہے یا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کی شکل اور صورت نہیں بن پاتی، اس کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، جب اس کی شکل نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے، یعنی یہ نطفہ یا اسی طرح سے جو خون لوتھڑے کی شکل میں ہے یہ کیا ہے، کیا اس سے بننے والا ہے آگے چل کے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا اس بات کو کیا بننے والا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے اور اس سے انسانی شکل نہیں بن پاتی، وہ لوتھڑے کی شکل میں، خون کی شکل میں رحم مادر سے باہر آ جایا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ ماں کا لفظ استعمال کیا، اور عربی کے لیے عربی زبان میں ماں کا لفظ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی جن میں عقل نہیں، انسان کے لیے نہیں آتا ہے، اور یہ آج کی سائنس بھی نہیں بتا پاتی ہے کہ یہ نطفہ آگے چل کے کیا بننے والا ہے، یہ خون یہ کیا بننے والا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ایک خاص مدت کے بعد ہی آپ پتہ لگا سکتے ہیں یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو اللہ رب العالمین نے جس سلسلے میں بیان فرمایا ہے وہ بات یہاں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ دو باتیں یہاں میں نے اس لیے بیان کی کیونکہ اس سے تعلق اس سے کسی کو خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں بیان کی گئی۔ کہتے ہیں مؤلف کہتے ہیں یعنی غیب کی باتوں کی سب خبریں اللہ ہی کو ہیں اور ان کا جان لینا کسی کا قابو نہیں، چنانچہ قیامت کی خبر اس کا آنا بہت مشہور ہے اور نہایت یقینی، اس کے بھی آنے کے وقت کی کسی کو خبر نہیں۔ پھر اور چیزوں کے ہونے کی خبر کا تو کیا ذکر ہے، جیسے کسی کی فتح، کسی کی شکست، کسی کا بیمار ہونا، کسی کا تندرست ہونا، کہ یہ باتیں نہ قیامت کے برابر مشہور ہیں نہ ویسی یقینی، اور اسی طرح میں برسنے کے وقت کی خبر کسی کو نہیں، حالانکہ اس کا موسم بھی بندھا ہوا ہے اور اکثر ان موسموں پر برستا بھی ہے، اور سارے نبی و ولی اور بادشاہ اور حکیم اس کی خواہش بھی رکھتے ہیں، سو اگر اس کے وقت معلوم کرنے کی کچھ راہ ہوتی تو کوئی البتہ پا لیتا۔ پھر جو چیزیں کہ نہ ان کا موسم بندھا ہوا ہے اور سب لوگ مل کر ان کی خواہش رکھتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرنا جینا، اولاد ہونی، یا غنی و فقیر ہونا، یا فتح و شکست ہونی، تو ایسی چیزوں کی خبر کی راہ کیوں کر پا سکیں گے۔ اور اسی طرح جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کو بھی کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک ہے یا دو
نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت۔ حالانکہ حکیم لوگ ان سب چیزوں کے اسباب لکھتے ہیں پر کسی کا حال بالخصوص نہیں جانتے۔ تو اور چیزیں کہ آدمی میں چھپی ہیں جیسے خیالات اور ارادے اور نیتیں اور ایمان اور نفاق، تو وہ کیوں کر جان سکیں۔ اور اسی طرح جب کوئی اپنا حال نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا تو اور کسی کا کیوں کر جان سکے۔ اور جب اپنے مرنے کی جگہ نہیں جانتا تو اور کسی کے مرنے کی جگہ یا وقت کیوں کر جان سکے گا۔ غرض کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ آئندہ کی بات اپنے اختیار سے نہیں جان سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے، کوئی استخارہ کے عمل سکھاتا ہے۔ استخارہ کے عمل سے متعلق ایک بات کو وضاحت یاد رہے کہ یہ استخارہ، یہ خاص استخارہ کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ نے بات کہی ہے جو ان کے زمانے میں چلتا تھا اور جس کے سلسلے میں اس زمانے کے جو لوگ تھے باطل خیال رکھتے تھے۔ ایک شرعی استخارہ ہے طلب خیر کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، اس کی کوئی قباحت نہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مرضی پر ہے، چاہے تو بتائے اور نہ چاہے تو نہ بتائے، چاہے تو خیال میں ڈالے اور چاہے تو خیال میں نہ ڈالے۔ یقینی نہیں ہوتا، استخارہ یقینی نہیں ہوتا ہے۔ اور جبکہ مؤلف رحمہ اللہ کے زمانے میں جس طرح کے استخارے کی بات چلتی تھی وہ لوگ اس کے بارے میں یقینی خیال کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ استخارہ یقیناً غلط ہے، جبکہ کتاب و سنت سے معلوم شدہ جو استخارہ ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی تقویم اور پترہ نکالتا ہے، کوئی رمل کا قرا پھینکتا ہے، کوئی فال نامے لیے پھرتا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں اور دغاباز، ان کے جال میں ہرگز نہ پھنسنا چاہیے۔ لیکن جو شخص آپ دعویٰ غیب دانی کا نہ رکھتا ہو اور غیب کی بات معلوم کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو بلکہ اتنی ہی بات بیان کرتا ہو کہ کچھ بات کبھی اللہ کی طرف سے مجھ کو معلوم ہو جاتی ہے سو وہ میرے اختیار میں نہیں، کہ جو بات میں چاہتا ہوں تو معلوم کر لوں یا جب میں چاہوں تو دریافت کر لوں، تو یہ بات ہو سکتی ہے شاید وہ سچا ہو یا مکار۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی کبھی مجھے کوئی بات بتلا دیتا ہے کرامت کے ذریعے سے یا وحی وغیرہ کے ذریعے سے، اگر انبیاء اور رسولوں میں سے اور سچے اولیاء میں سے ایسا آدمی ہے تو اس کی بات ممکن ہے کہ صحیح ہو، اور اگر وہ انبیاء اولیاء میں سے نہیں ہے، جھوٹا مکار ہے، جادوگر ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو غیب کا علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور انبیاء اولیاء اللہ رب العالمین ان کو بسا اوقات بہت ساری غیب کی چیزیں بتا دیتا ہے، ان کے ہاتھ پر کرامات ظاہر فرماتا ہے، لیکن یہ کرامات یا غیب کی چیزوں کا معلوم کرنا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ آیت کریمہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہاں بیان کی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔